محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یادداشت چلی گئی۔ ایک بہت ہی خطرناک حادثہ ہوا تھا جس سے میری جان تو بچ گئی مگر میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ ایک عورت جو خود کو میری بیوی کہتی تھی، جو مجھے یاد نہ تھا وہ مجھے سنبھالتی، مگر اس نے حویلی کے تہہ خانے میں جانے سے منع کر دیا۔ ایک روز تجسس میں مجھے حویلی کے تہہ خانے میں جانے کا اتفاق ہوا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے شدید چکر آیا۔ وہاں ایک لاش تھی جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ اس کے گلے میں پڑا لاکٹ دیکھ کر مجھے سب یاد آ گیا، کیونکہ وہ لاش کسی اور کی نہیں بلکہ میرے سر میں ایک شدید قسم کا درد اٹھ رہا تھا، جیسے کوئی ہتھوڑے برسا رہا ہو، اور آنکھیں کھولنے پر بھی مجھے سب کچھ دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ ایک عجیب سی کیفیت تھی جس میں نہ تو جاگ رہا تھا اور نہ ہی پوری طرح سویا ہوا تھا۔ بس ایک خلا تھا جس میں میرا وجود معلق تھا۔ مجھے اپنے ارد گرد دواؤں کی تیز بو اور بند کمرے کی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ہلنے کی کوشش کی تو میرے پورے جسم میں ٹھیسیں اٹھنے لگیں، خاص طور پر میری ٹانگوں اور کمر میں شدید درد تھا۔ میں نے کراہتے ہوئے آنکھیں پوری طرح کھولنے کی کوشش کی تو میرے سامنے ایک چہرہ ابھرا۔ یہ ایک عورت کا چہرہ تھا جس کی آنکھوں میں بے پناہ تشویش اور محبت تھی، جس نے میرے ماتھے پر ٹھنڈا ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولی، لیاقت، آپ ہوش میں آ گئے۔ شکر ہے خدایا، آپ واپس آ گئے۔ میں اسے خالی خالی نظروں سے دیکھتا رہا، کیونکہ میرے ذہن کا کنوس بالکل سفید تھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں تھا کہ میں کون ہوں، یہ عورت کون ہے، اور میں یہاں اس حالت میں کیوں پڑا ہوں۔ میرے ہونٹ خشک تھے اور گلے میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ میں نے بامشکل پانی مانگا تو اس نے فوراً سے گلاس میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ پانی کے چند گھونٹ اندر گئے تو جان میں جان آئی۔ میں نے اس سے پوچھا، میں کہاں ہوں اور آپ کون ہیں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، لیاقت، میں آپ کی بیوی مصباح ہوں۔ آپ کو کچھ یاد نہیں؟ آپ کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، آپ سیڑھیوں سے گر گئے تھے اور آپ کے سر پر بہت گہری چوٹ آئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ شاید آپ کی یادداشت عارضی طور پر چلی جائے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں ہوں نا، میں آپ کو سب کچھ یاد دلاؤں گی۔ بس آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا اطمینان اترا کہ چلو، کوئی تو ہے جو میرا اپنا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ کو دبایا اور آنکھیں بند کر لیں، لیکن یہ سکون عارضی تھا، کیونکہ جیسے جیسے دن گزرنے لگے تھے، اپنے گھر کے ماحول میں ایک عجیب سی اجنبیت اور پر اسراریت محسوس ہونے لگی۔ میرا گھر، جو شہر سے تھوڑا ہٹ کر ایک ویران علاقے میں تھا، بہت بڑا اور پرانا تھا۔ اس کی اونچی چھتیں اور لمبی راہداریاں ہمیشہ سائے میں ڈوبی رہتی تھی۔ مصباح نے مجھے بتایا کہ ہم یہاں سکون کی تلاش میں شفٹ ہوئے تھے، کیونکہ شہر کے شور سے مجھے چڑ تھی۔ میں زیادہ تر وقت اپنے بیڈ روم میں گزارتا تھا، کیونکہ مجھے چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی تھی۔ مصباح میرا بہت خیال رکھتی، وہ مجھے وقت پر کھانا دیتی، دوائیاں کھلاتی اور گھنٹوں میرے پاس بیٹھ کر ہماری پرانی محبت کی باتیں سناتی رہتی۔ وہ بتاتی تھی کہ ہم ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتے تھے اور ہم نے شادی کے لیے کتنی مشکلات برداشت کی ہیں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اچھا لگتا، لیکن کہیں نہ کہیں میرے لاشعور میں ایک کھٹکا سا لگا رہتا، جیسے کوئی چیز ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہے، یا کوئی ایسی بات ہے جو ان کہانیوں میں فٹ نہیں بیٹھ رہی۔ مثلاً جب میں اس سے ہماری شادی کی تصاویر مانگتا تو وہ ہمیشہ ٹال دیتی، کہتی کہ وہ البم کہیں گم ہو گیا ہے یا شفٹنگ کے دوران کہیں رہ گیا ہے۔ گھر میں بھی کوئی ایسی تصویر نہیں تھی جس میں ہم دونوں ساتھ ہوں، سوائے دیوار پر لگی ایک پینٹنگز کے، جو بہت پرانی لگتی تھی۔ مجھے اکثر راتوں کو نیند نہیں آتی تھی اور میں چھت کو گھورتا رہتا تھا،
میرے سر میں اکثر شدید درد اٹھتا تھا اور اس درد کے دوران مجھے آنکھوں کے سامنے عجیب سے دھندلے مناظر دکھائی دیتے تھے۔ کبھی مجھے لگتا تھا کہ میں کسی اونچی جگہ سے گر رہا ہوں اور کبھی مجھے کسی کی چیخیں سنائی دیتی، ایک مردانہ چیخ جو درد اور خوف سے بھری ہوتی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا اور مصباح کو پکارتا، وہ فوراً سے آ جاتی اور مجھے سینے سے لگا کر کہتی یہ صرف دوائیوں کا اثر ہے اور میرے دماغ کی چوٹ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن وہ چیخیں اتنی حقیقی ہوتی تھیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دن میں نے ہمت کی اور بستر سے اٹھ کر چلنے کی کوشش کی۔ میں نے دیواروں کا سہارا لیا اور دھیرے دھیرے کمرے سے باہر نکل آیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، مصباح شاید کچن میں تھی یا باہر کہیں گئی ہوئی تھی۔ میں لنگڑاتا ہوا راہداری میں چل رہا تھا کہ میری نظر ایک دروازے پر پڑی جو باقی دروازوں سے مختلف تھا۔ یہ ایک بھاری لکڑی کا دروازہ تھا جس پر ایک بڑا سا پرانا تالا لٹک رہا تھا۔ یہ تہہ خانے کا دروازہ تھا۔ مجھے اس دروازے کو دیکھ کر ایک عجیب سی کپ کپی طاری ہو گئی، جیسے میرا جسم مجھے وہاں جانے سے روک رہا ہو، لیکن میرا تجسس مجھے اس طرف کھینچ رہا تھا۔ میں اس دروازے کے قریب گیا تو مجھے وہاں سے ایک عجیب سی بو آئی۔ یہ بو کسی مری ہوئی چیز کی تھی، جیسے کوئی جانور مل کر گل سڑ گیا ہو۔ میں نے دروازے کے ہینڈل کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ پیچھے سے مصباح کی تیز آواز آئی، لیاقت! میں اچھل پڑا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ مصباح کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی اور اس کا چہرہ غصے اور خوف سے سفید ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے میرے پاس آئی اور میرا بازو پکڑ کر بولی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو منع کیا تھا نا کہ بستر سے نہیں اٹھنا اور اس دروازے کے پاس تو بالکل بھی نہیں آنا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ یہاں پر کیا ہے اور یہ بدبو کیسی ہے؟ اس نے فوراً اپنے تاثرات بدلے اور نرمی سے بولی، ارے جان، یہ تہہ خانہ ہے، یہاں بہت سے چوہے مر گئے ہیں اور بہت گند ہے۔ میں نے صفائی والے کو بولا ہے، وہ آ کر صاف کرے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کو انفیکشن ہو جائے یا آپ کے سر میں درد بڑھے۔ چلیں، کمرے میں چلیں۔ اس نے مجھے زبردستی وہاں سے ہٹا دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں جو خوف میں نے دیکھا تھا وہ چوہوں کا خوف نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا، کوئی ایسا راز جو اس تہہ خانے کے اندھیروں میں دفن تھا۔ اس رات مجھے بالکل نیند نہیں آئی، وہ بدبو میرے نتنوں میں بس گئی تھی اور مصباح کا رد عمل مجھے بے چین کر رہا تھا۔ اگر وہاں صرف چوہے تھے تو اس نے تالا کیوں لگایا ہوا تھا اور وہ اتنا ڈر کیوں گئی تھی؟ اگلے چند دن میں نے مصباح کو نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ وہ بظاہر بہت نارمل تھی، لیکن اس کی نظریں اکثر میری پیچھا کرتی۔ جب بھی میں خاموش ہو جاتا تو وہ گھبرا کر پوچھتی کہ کیا سوچ رہے ہو؟ کیا کچھ یاد آیا؟ اس کا یہ سوال، کیا کچھ یاد آیا، اس امید سے زیادہ ڈر لیے ہوئے ہوتا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ نہیں چاہتی کہ مجھے کچھ یاد آئے، بلکہ وہ چاہتی ہے میں اسی حالت میں رہوں، اس کا محتاج اور بے خبر۔ ایک دوپہر جب مصباح بازار گئی ہوئی تھی اور اس نے مجھے سختی سے ہدایت کی تھی کہ میں آرام کروں اور دوبارہ اٹھوں، مجھے معلوم تھا کہ اس نے گھر کے دروازے لاک کر دیے ہیں، لیکن میرا مقصد باہر جانا نہیں تھا، بلکہ اس گھر کے اندر چھپے رازوں کو کھوجنا تھا۔ میں نے گھر کا ایک ایک کمرہ دیکھنا شروع کیا۔ ڈرائنگ روم میں فرنیچر پر مٹی جمی ہوئی تھی، جیسے وہاں کوئی آتا جاتا نہ ہو۔ ایک الماری میں مجھے کچھ مردانہ کپڑے ملے جو سائز میں مجھے چھوٹے لگ رہے تھے۔ میں نے ایک قمیض اٹھا کر اپنے سینے سے لگائی تو وہ میرے کندھوں سے تنگ تھی۔ میں نے سوچا شاید بیماری سے پہلے میں دبلا پتلا ہوں گا اور اب لیٹ لیٹ کر میرا وزن بڑھ گیا تھا، لیکن کپڑوں کا سٹائل بھی ایسا تھا جو میرے ذوق سے میل نہیں کھاتا تھا۔ وہاں ایک دراز میں مجھے ایک پرانی گھڑی ملی جو ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے کسی تیز دھار آلے کے نشان تھے۔ میں نے وہ گھڑی جیب میں رکھ لی۔ گھر میں گھومتے گھومتے میں دوبارہ اسی تہہ خانے والے دروازے کے پاس پہنچ گیا۔
وہ بدبو آج سے پہلے سے بھی زیادہ تھی۔ میں نے تالے کو کھینچنا لیکن وہ مضبوطی سے بند تھا۔ میں نے دروازے کے نیچے بنی ہوئی در سے اندر جھانکنے کی کوشش کی لیکن وہاں گھپ اندھیرا تھا۔ البتہ مجھے اندر سے ہلکی سی سرسراہٹ کی آواز آئی، جیسے کوئی چیز گھسیٹی جا رہی ہو یا ہوا کا کوئی گزر ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے لگا کہ شاید مصباح نے جھوٹ نہیں بولا اور واقعی وہاں چوہے ہیں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ چوہوں کی بو ایسی نہیں ہوتی۔ یہ بو کچھ جانی پہچانی اور کراہت امیز تھی۔ یہ انسانی گوشت کے گلنے کی بو کے جیسی تھی۔ میرے دل و دماغ میں پھر سے وہی دھندلی تصویر لہرائی، کسی چیز سے گرنے کا منظر اور ایک چیخ۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور سر پکڑ لیا۔ درد کی ایک لہر میرے دل و دماغ میں اٹھی اور مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے کان میں سرگوشی کر رہا ہو، کھولو اسے، سچ یہی ہے۔ میں نے درد سے بلکتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ تبھی مجھے باہر گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ مصباح واپس آ گئی تھی۔ میں جلدی سے اٹھا اور لنگڑاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے پتہ چلے کہ میں دوبارہ وہاں پر آ گیا تھا۔ میں بامشکل بستر پر لیٹا ہی تھا کہ مصباح کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھے۔ اس نے مجھے دیکھا اور مسکرا کر بولی، آپ جاگ رہے ہیں؟ میں آپ کے لیے آپ کا پسندیدہ سوپ لائی ہوں۔ میں نے کوشش کی کہ میری سانسیں بحال ہو جائیں اور میں نارمل لگوں۔ میں نے کہا، ہاں، بس ابھی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو میرا ماتھا پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ مشکوک نظروں سے مجھے دیکھنے لگی اور بولی، آپ کو پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ کیا آپ پھر چلے تھے؟ میں نے جھوٹ بول دیا، نہیں، بس گرمی لگ رہی تھی یا شاید درد کی شدت سے پسینہ آ گیا تھا۔ اس نے میری بات مان لی لیکن اس کی آنکھوں میں شک کی پرچھائی ابھی باقی تھی۔ اس شام موسم بہت خراب ہو گیا۔ باہر تیز آندھی چلنے لگی اور بجلی کی گرج چمک نے ماحول کو اور بھی ڈراؤنا بنا دیا۔ بجلی بار بار جا رہی تھی اور گھر میں اندھیرا چھا جاتا تھا۔ ہم دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ مصباح موم بتی جلا رہی تھی کہ اچانک بجلی کی ایک زوردار کڑک ہوئی اور ساتھ ہی تہہ خانے کی طرف سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی، جیسے کوئی چیز بھاری زمین پر پٹکی گئی ہو۔ مصباح کے ہاتھ سے ماچس گر گئی اور وہ خوف زدہ ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، یہ آواز کیسی تھی؟ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، شاید ہوا سے کوئی چیز گر گئی ہوگی، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ اس نے مجھے وہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ٹارچ لے کر تہہ خانے کی طرف گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں اپنی جگہ پر ساکت بیٹھا رہا لیکن میرے کان اس کی آہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ وہ تہہ خانے کے دروازے تک گئی۔ اس نے تالا کھولنے کی آواز نہیں نکالی بلکہ شاید دروازے کو باہر سے چیک کیا اور پھر واپس آ گئی۔ اس کا چہرہ زرد تھا۔ اس نے آ کر کہا، کچھ نہیں، بس ایک پرانا سا ڈبہ گر گیا تھا، آپ سو جائیں، بہت رات ہو گئی ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ڈبہ گرنے کی آواز ایسی نہیں ہوتی۔ وہ آواز کسی بھاری اور ٹھوس چیز کی تھی، جیسے کوئی جسم گرا ہو۔ میری بے چینی اب حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس گھر میں قید ہوں اور مصباح میری جیلر ہے۔ وہ محبت کا ناٹک کر رہی ہے تاکہ میں سوال نہ کروں، لیکن اب سوال میرے اندر ناسور کی طرح پھیل رہے تھے۔ میرے ماضی کا اور اس تہہ خانے کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ کیا میرا ایکسیڈنٹ واقعی ہی ایکسیڈنٹ تھا؟ اور وہ مردانہ کپڑے کس کے تھے؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ مصباح مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہے؟ رات کے پچھلے پہر جب طوفان تھم چکا تھا اور گھر میں سناٹا تھا، میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں مزید انتظار نہیں کروں گا۔ مصباح اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے اپنا تکیہ اٹھایا اور اس کے نیچے سے وہ چابی کا گچھا نکالا جو میں نے شام کو مصباح کے پرس سے بڑی ہوشیاری سے چرا لیا تھا جب وہ میرے لیے پانی لینے گئی تھی۔ یہ ایک جوا تھا۔
اگر وہ جاگ گئی تو شاید میرا سارا کھیل ختم ہو جاتا، لیکن مجھے یہ رسک لینا تھا۔ میں دبے پاؤں کمرے سے نکلا۔ گھر کی پرانی لکڑی کے فرنیچر میرے قدموں کے نیچے چر چرا رہے تھے۔ ہر آواز پر میرا دل حلق میں آ جاتا تھا۔ میں اندھیرے میں دیواروں کو ٹٹولتا ہوا اس منحوس دروازے تک جا پہنچا۔ میرے ہاتھوں میں پسینہ تھا اور چابی پھسل رہی تھی۔ میں نے ٹارچ منہ میں دبائی اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک ایک چابی کو آزمانے لگا۔ پہلی چابی نہیں لگی، دوسری بھی نہیں، تیسری چابی جب میں نے تالے میں گھمائی تو ایک کلک کی آواز آئی جو رات کے سناٹے میں پستول کے فائر کی طرح تھی۔ میں سہم گیا اور مڑ کر مصباح کے کمرے کی طرف دیکھا۔ وہاں خاموشی تھی۔ میں نے آہستہ سے تالا اتارا اور کنڈی کھول دی۔ دروازہ جام تھا اور کھلنے میں مزاحمت کر رہا تھا۔ میں نے اپنی پوری طاقت لگا کر اسے دھکیلا تو وہ ایک بھیانک چیخ کے جیسی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر سے آنے والی سرانڈ نے میرا استقبال کیا۔ یہ بو اتنی شدید تھی کہ مجھے قے آنے لگی۔ میں نے قمیض سے ناک ڈھانپی اور سیڑھیوں پر پہلا قدم رکھا۔ سیڑھیاں پتھر کی تھیں اور بہت پھسلن والی تھیں۔ ٹارچ کی روشنی میں مجھے نیچے صرف اندھیرا اور دھول نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نیچے چارپائی سے اترا اور میں کسی قبر میں اتر رہا ہوں۔ تہہ خانہ کافی بڑا تھا اور وہاں پرانے فرنیچر، ٹوٹے ہوئے باکس اور ردی کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ دیواروں پر مکڑی کے جالے تھے اور فرش پر مٹی کی موٹی تہیں جمی ہوئی تھیں۔ میں آہستہ آہستہ آگے کو بڑھ رہا تھا۔ میری نظریں کسی خاص چیز کو ڈھونڈ رہی تھیں، حالانکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا ہے۔ اچانک میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آ گئی اور میں لڑکھڑا سا گیا۔ میں نے نیچے دیکھا تو ایک پرانا سا جوتا تھا، مردانہ جوتا جس پر سوکھے ہوئے خون کے دھبے تھے۔ میرے پیروں سے جان نکل گئی۔ خون؟ یہاں خون کیوں ہے؟ میں نے ٹارچ کی روشنی آگے پھینکی تو مجھے کونے میں ایک بڑی سی صندوق نظر آ گئی، نما چیز نظر آئی جس کے اوپر ایک تلوار پڑی ہوئی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیوں سے باہر آ جائے گا۔ میں اس کی طرف بڑھا۔ میرا ہر قدم مجھے ایک ایسی حقیقت کے قریب لے کر جا رہا تھا جس سے میں انجان تھا، لیکن میرا لاشعور اسے جانتا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ترپال کا کونا پکڑا اور اسے کھینچ لیا۔ نیچے کا منظر دیکھ کر میرے حلق سے چیخ نکل گئی، نکلتے رہ گئی۔ وہاں زمین پر کوئی چیز پڑی ہوئی تھی جو انسان کے جیسی لگ رہی تھی، لیکن وہ انسان نہیں تھا بلکہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا جو پرانے گلے سڑے کپڑوں میں لپٹا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ پاؤں عجیب زاویوں پر مڑے ہوئے تھے، جیسے مرنے سے پہلے اسے بہت تکلیف دی گئی ہو یا اسے بے دردی سے پھینکا گیا ہو۔ میں خوف سے پیچھے ہٹا اور دیوار سے جا ٹکرایا۔ میری ٹارچ کی روشنی اس ڈھانچے کے چہرے پر پڑی جو اب صرف ایک کھوپڑی تھی جس کے خالی سوراخ مجھے گھور رہے تھے۔ یہ کون تھا اور یہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ کیا مصباح کو اس کا علم تھا؟ یقیناً تھا، تبھی تو وہ مجھے یہاں آنے سے روکتی تھی۔ لیکن یہ لاش کس کی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ اس گھر کا کوئی پرانا مالک تھا یا کوئی چور؟ لیکن پھر میری نظر اس ڈھانچے کے گلے پر پڑی جہاں ہڈیوں کے درمیان کوئی چیز چمک رہی تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور خود پر قابو پاتے ہوئے تھوڑا سا قریب گیا۔ یہ ایک لاکٹ تھا، سونے کا لاکٹ جو میلی کچیلی زنجیر میں لٹکا ہوا تھا۔ یہ لاکٹ دل کی شکل کا تھا اور اس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں نے ٹارچ قریب کی تاکہ میں پڑھ سکوں اس پر کیا لکھا ہے، اور جیسے ہی میں نے وہ نام پڑھا میرے دل و دماغ میں ایک دھماکہ ہوا۔ مصباح کی محبت۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی میرے سر میں شدید درد کی لہر اٹھی، ایسی لہر جو پچھلے تمام دردوں سے زیادہ تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور مجھے چکر آنے لگے۔ مجھے وہ سب کچھ یاد آنے لگا جو میں بھول چکا تھا، یا شاید جسے میں نے بھلا دیا تھا۔ وہ گرنا، وہ سیڑھیاں، وہ چیخ اور مصباح کا وہ خوفناک چہرہ جو محبت سے نہیں بلکہ نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگا۔
میرے دل و دماغ میں اٹھنے والا طوفان اب درد کی حدوں کو پھلانگ چکا تھا، اور وہ لاکٹ میری آنکھوں کے سامنے ایک ٹائم مشین کی طرح گھومنے لگا، جس نے وقت کی دھول کو ایک ہی جھٹکے میں اڑا کر رکھ دیا ہو۔ وہ نام، مصباح کی محبت، پڑھتے ہی میرے ذہن کے بند دروازے کسی دھماکے سے کھل گئے، اور یادوں کا ایک ایسا سیلاب امڑ آیا جس نے مجھے بہا لیا۔ یہ یادیں خوشگوار نہیں تھی، بلکہ یہ کانٹوں اور انگاروں سے بھری ہوئی تھی۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں کون ہوں۔ میں اس گھر کا مالک نہیں تھا، میں اس بڑی کوٹھی کا نواب نہیں تھا، اور نہ ہی میں مصباح کا شوہر تھا۔ میرا نام تو لیاقت تھا، وہی لیاقت جو سارا دن چلچلاتی دھوپ میں پھلوں کی ریہڑی لے کر گلیوں کی خاک چھانتا تھا۔ میرے ہاتھ نرم و نازک نہیں تھے، بلکہ محنت مشقت سے کھردرے تھے۔ مجھے یاد آ گیا کہ میری اور مصباح کی کہانی کیسے شروع ہوئی تھی۔ میں روزانہ اس کوٹھی کے سامنے سے گزرتا تھا اور پھل لے لو کی آواز لگاتا تھا۔ مصباح اکثر گیٹ پر کھڑی ہوتی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی اور ویرانی ہوتی تھی۔ شروع میں وہ صرف پھل خریدنے آتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ باتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا شوہر وقار ایک بہت امیر لیکن ظالم شخص ہے، جو اسے گھر میں قید رکھتا ہے اور اس پر تشدد کرتا ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر تڑپ جاتا تھا۔ مجھے اس سے ہمدردی ہو گئی تھی، جو رفتہ رفتہ ایک جنون خیز عشق میں بدل گئی۔ میں غریب ریڑھی والا تھا اور وہ محل کی رانی، لیکن ہم دونوں کی تنہائی نے ہمیں جوڑ دیا۔ مصباح مجھے چھپ چھپ کر بلانے لگی۔ ہم پچھلے دروازے سے ملتے تھے۔ اس نے میرے دل میں وقار کے خلاف اتنی نفرت بھر دی کہ مجھے وہ شخص دنیا کا سب سے برا انسان لگنے لگا۔ مصباح کہتی تھی کہ لیاقت، اگر یہ مر جائے تو ہم دونوں آزاد ہو جائیں گے۔ یہ گھر، یہ دولت، سب کچھ ہمارا ہوگا اور ہم سکون سے زندگی گزاریں گے۔ شروع میں تو میں ڈرتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ میں ایک مزدور آدمی ہوں، میں کسی کی جان کیسے لے سکتا ہوں؟ لیکن مصباح کی محبت اور اس کی دولت کے خوابوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ میں بھی امیر بننا چاہتا تھا، میں بھی اس ریڑھی اور دھوپ سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ وقار کو مارنا کوئی گناہ نہیں، بلکہ مصباح کو ایک ظالم سے نجات دلانا ہے، یہ ایک نیکی ہے۔ اور پھر ہم نے مل کر وہ خوفناک منصوبہ بنایا جس کی یاد اب میرے وجود کو جلا رہی تھی۔ مجھے وہ رات یاد آ گئی، وہ طوفانی رات جب آسمان سے آگ برس رہی تھی اور ہم زمین پر خون کی ہولی کھیلنے والے تھے۔ وقار کسی بزنس ٹرپ پر گیا ہوا تھا اور اسے اسی رات واپس آنا تھا۔ مصباح نے مجھے پہلے ہی گھر کے اندر بلا لیا تھا اور اسی تہہ خانے میں چھپا ہوا تھا جہاں میں اب لاش کے پاس بیٹھا تھا۔ میرے پاس ایک لوہے کی راڈ تھی اور میرا دل سینے سے باہر نکلنے کو تھا۔ مصباح بار بار میرے پاس آتی اور میرا حوصلہ بڑھاتی۔ ڈرنا مت لیاقت، بس ایک بار اور پھر سب کچھ ہمارا ہے۔ تقریباً رات کے 12 بجے باہر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ وقار آ گیا تھا۔ مصباح اوپر گئی، اس نے دروازہ کھولا اور وقار کا استقبال کیا۔ میں تہہ خانے کی سیڑھیوں کے پیچھے چھپ گیا۔ میرا منصوبہ یہ تھا کہ جیسے ہی وہ سیڑھیاں اترے گا یا مصباح اسے کسی بہانے سے نیچے لائے گی تو میں اس پر حملہ کر دوں گا۔ لیکن وقار اس رات بہت غصے میں تھا۔ اس نے آتے ہی مصباح پر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ شاید جان گیا تھا کہ مصباح کے پاس پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں، اور وہ اسے گالیاں دیتے ہوئے رہا تھا اور مار پیٹ کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ میرا خون کھول اٹھا، میں اب مزید چھپ نہیں سکتا تھا۔ میں راڑ لے کر اوپر بھاگا۔ وقار لاؤنج میں کھڑا مصباح کے بال نوچ رہا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ حیران رہ گیا اور بولا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، میں نے پوری طاقت سے راڈ اس کے سر پر دے ماری اور وہ ایک بھیانک آواز کے ساتھ زمین پر گر پڑا۔ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور مصباح کے
کپڑے بھی خون سے تر ہو گئے۔ وقار ابھی مرا نہیں تھا، وہ زمین پر تڑپ رہا تھا اور میری طرف دیکھ کر رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس وقت مجھے رک جانا چاہیے تھا، مجھے بھاگ جانا چاہیے تھا، لیکن میرے اوپر شیطان سوار تھا اور مصباح میرے پاس کھڑی چلا رہی تھی کہ مارو اسے لیاقت، اسے زندہ مت چھوڑنا ورنہ یہ ہمیں مار دے گا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، میں نے اس پر وار پہ وار کیے یہاں تک کہ اس کا جسم ساکت ہو گیا اور وہ قالین خون میں ڈوب گیا۔ جب یقین ہو گیا کہ وہ مر چکا ہے تو ہم دونوں ہانپتے ہوئے وہیں بیٹھ گئے۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا تھا اور باہر بادلوں کی گرج۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ہماری آنکھوں میں خوف بھی تھا اور ایک وحشیانہ خوشی بھی۔ اب کوئی رکاوٹ نہیں رہی، لیکن اب اصل مشکل اب شروع ہوئی تھی۔ لاش کو ٹھکانے لگانا تھا۔ مصباح نے کہا کہ اسے تہہ خانے میں دفن کر دیتے ہیں یا وہیں چھپا دیتے ہیں، بعد میں سوچیں گے کیا کرنا ہے۔ وقار کا جسم بہت بھاری تھا، ہم نے اسے ایک پرانی چادر میں لپیٹا اور گھسیٹتے ہوئے تہہ خانے کے دروازے تک لائے۔ وہ منظر میری آنکھوں میں اب بھی زندہ تھا جب ہم اس کی لاش کو سیڑھیوں سے نیچے لا رہے تھے۔ بارش کی وجہ سے اور میرے جوتوں میں لگے خون کی وجہ سے سیڑھیاں پھسلن زدہ ہو چکی تھی۔ میں نے لاش کے پیر پکڑے ہوئے تھے اور مصباح نے کندھے۔ ہم آدھی سیڑھیاں اترے تھے کہ اچانک میرا پاؤں پھسلا۔ وقار کی بھاری لاش کا سارا وزن مجھ پر آ گیا اور میں توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ میں لاش سمیت کلا بازیاں کھاتا ہوا نیچے اندھیرے میں جا گرا۔ میرا سر زور سے فرش یا دیوار سے جا ٹکرایا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ آخری چیز جو مجھے یاد تھی وہ مصباح کی چیخ اور میرے سر میں اٹھنے والا شدید درد تھا۔ اس کے بعد سب کچھ بلیک آؤٹ ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آئے تو میں بیڈ پر تھا اور میری یادداشت جا چکی تھی۔ اب میں سمجھا کہ اس دوران کیا ہوا تھا۔ مصباح نے اس موقع کا کتنا خوفناک فائدہ اٹھایا تھا۔ جب میں بے ہوش ہو گیا تو اس نے یقیناً مجھے وہاں سے گھسیٹ کر اوپر پہنچایا ہوگا اور لاش کو وہیں تہہ خانے میں چھپا کر دروازہ بند کر دیا ہوگا۔ جب میں ہوش میں آیا اور اسے پہچان نہ سکا تو اس شیطان صفت عورت کے دل و دماغ میں ایک اور منصوبہ آ گیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس قاتل کو ہی مقتول بنا دیا جائے۔ اس نے مجھے بتایا میں وقار ہوں، میں اس کا شوہر ہوں۔ اس نے میری شناخت مٹا دی، میری ریہڑی، میری غریبی، میرا نام، سب کچھ ختم کر دیا اور مجھے وہ شناخت دی جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ یہ اس کی چالاکی کی انتہا تھی، کیونکہ اس طرح اسے دو فائدے تھے۔ ایک تو یہ کہ دنیا کی نظر میں وقار زندہ تھا اور دوسرا یہ کہ میں اس کے کنٹرول میں تھا۔ میں کہیں جا نہیں سکتا تھا، کسی سے مل نہیں سکتا تھا، کیونکہ مجھے کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ اور ہاں، اگر کبھی یاد آ بھی جاتا تو میں پولیس کے پاس نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ قاتل بھی میں خود تھا۔ میرے ہاتھ خون سے رنگے تھے، میں معصوم نہیں تھا۔ میں صرف شکار نہیں تھا، بلکہ میں ایک شکاری بھی تھا جو اپنے ہی جال میں پھنس گیا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس لاکٹ کو دوبارہ دیکھا جو اس ڈھانچے کے گلے میں پڑا تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ قتل سے کچھ لمحہ پہلے وقار جب تڑپ رہا تھا اس نے اپنی جیب سے یہ لاکٹ نکال کر مصباح کی طرف بڑھا دیا تھا اور کہا، مصباح میں تمہارے لیے یہ لایا تھا، مجھے معاف کر دو۔ لیکن مصباح نے اس وقت وہ لاکٹ اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا اور جب وہ مر گیا تو اس نے نفرت سے تھوکتے ہوئے وہ لاکٹ اس کی لاش کے گلے میں ڈال دیا اور کہا، یہ لے اپنی محبت اپنے ساتھ قبر میں لے جاؤ، مجھے تمہاری کوئی بھی ضرورت نہیں۔ اور یہ وہ لاکٹ تھا جو اس کی راز کی چابیابی گنا، اور آج اس نے مجھے اصل چہرہ دکھا دیا۔ میں وہاں اس اندھیرے کے تہہ خانے میں ایک لاش کے پاس بیٹھا تھا جو صرف میری وجہ سے وہاں تھی، اور میں خود ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے، اپنے جسم سے اور اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی۔
وہ مردانہ کپڑے جو مجھے اوپر الماری میں ملے تھے وہ وقار کے تھے، جو مجھے پورے نہیں آتے تھے کیونکہ میں جسمانی طور پر اس سے کمزور تھا۔ وہ گھڑی جو مجھے ملی تھی وہ اسی ہاتھا پائی میں ٹوٹی تھی۔ میں سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ مصباح کی محبت ایک فریب تھی۔ اس نے مجھے استعمال کیا تھا ایک ٹیشو پیپر کی طرح، ایک ہتھیار کی طرح۔ اس نے اپنے شوہر کو مروانے کے لیے میرے جذبات کا فائدہ اٹھایا، اور جب کام ہو گیا تو مجھے ایک ذہنی معذور بنا کر گھر میں قید کر لیا۔ وہ ڈرتی تھی، اس لیے مجھے تہہ خانے میں نہیں آنے دیتی تھی، کیونکہ یہاں میرا جرم دفن تھا۔ یہاں میری حقیقت پڑی گل سڑ رہی تھی۔ میرے سر کا درد اب ختم ہو چکا تھا، لیکن دل کا بوجھ پہاڑ کے جیسا تھا۔ مجھے احساس ہوا میں نے ایک ایسے انسان کو مارا جو شاید برا تھا، لیکن وہ مرنے کا حقدار نہیں تھا۔ اور میں نے کیا پایا؟ نہ دولت ملی، نہ عزت ملی، اور نہ ہی وہ محبت جس کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ مصباح تو ایک ایسی ناگن نکلی جس نے اپنے مطلب کے لیے دو مردوں کی زندگی برباد کر دی، ایک کو جان سے مار دیا اور دوسرے کو زندہ درگور کر دیا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اپنے ہاتھوں پر ڈالی۔ مجھے یوں لگا جیسے ان پر ابھی بھی تازہ خون لگا ہوا ہو۔ وقار کا خون میں زور زور سے رونا چاہتا تھا، لیکن میں چاہتا تھا میری آواز میرے گلے میں ہٹ کر رہ گئی تھی۔ میں قاتل تھا، میں مجرم تھا، اور اب مجھے اپنے انجام کا سامنا کرنا تھا۔ لیکن ابھی میں وہیں بیٹھا تھا، اس ہڈیوں کے ڈھانچے کے بالکل پاس، جیسے ہم دونوں ساتھی ہوں، ایک مرا ہوا اور ایک زندہ، لیکن دونوں ہی اس ایک عورت کے ستائے ہوئے۔ میں نے محسوس کیا کہ وقار کی خالی آنکھیں مجھے دیکھ کر ہنس رہی ہوں، جیسے کہہ رہی ہوں کہ دیکھ لیا انجام، تم میری جگہ لینا چاہتے تھے نا، اب بھگتو۔ میں وہاں سے اٹھ نہیں پا رہا تھا، میرا جسم جیسے زمین نے جکڑ لیا۔ مجھے اوپر مصباح کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ شاید جاگ گئی اور مجھے کمرے میں نہ پا کر ڈھونڈ رہی تھی۔ اب اگلا مقابلہ تھا، اس سچائی کا سامنا جو ہم دونوں کے درمیان ایک دیوار بن کر کھڑی تھی۔ لیکن فی الحال میں اسی قبرستان میں زندہ دفن تھا جہاں میں نے اپنی انسانیت کا قتل کیا تھا، اور جہاں میرا ضمیر ہمیشہ کے لیے قید ہو گیا تھا۔ تہہ خانے کی اس حبس زدہ فضا میں جہاں موت اور زندگی کا آمنا سامنا ہو رہا تھا، اور میں وہاں وقار کے ڈھانچے کے پاس پتھر کا بنا بیٹھا تھا، اور میرے کانوں میں اوپر سے آنے والی قدموں کی آہٹ کسی موت کے نکارے کی طرح بج رہی تھی۔ وہ قدم اب سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہے تھے، اور ہر قدم کے ساتھ میرا سینے میں سکڑتا جا رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا اوپر مصباح ہے، اور وہی مصباح جس کے لیے میں نے اپنے ضمیر کا سودا کیا تھا، جس کے لیے میں نے اپنے ہاتھ خون سے رنگے تھے، اور جس نے مجھے ایک کاٹ پتلی کی طرح نچایا تھا۔ اب میرے پاس دو راستے تھے، یا تو میں یہاں چھپ جاؤں، جو کہ ناممکن تھا کیونکہ یہ ایک بند کمرہ تھا، یا پھر میں اس کا سامنا کروں اور اس سے وہ سوال کروں جو میرے سینے میں لاوے کی طرح ابل رہے تھے۔ دروازہ تو میں نے توڑ دیا تھا، اس لیے وہ کھلا ہوا تھا۔ اوپر سے ٹارچ کی ایک تیز روشنی سیڑھیوں پر پڑی، اور پھر اس کے پیچھے ایک سایہ سا نمودار ہوا۔ یہ مصباح تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی ٹارچ تھی، اور دوسرے ہاتھ میں کچھ اور بھی تھا جو اندھیرے میں دھات کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی، اور اس کے چہرے پر خوف کی بجائے ایک عجیب سی صفائی اور ٹھنڈک تھی، جیسے اسے پہلے سے معلوم ہو کہ میں یہیں پر ہوں۔ اس نے ٹارچ کی روشنی سیدھی میرے چہرے پر ماری۔ میں نے آنکھیں جھپکائیں تو اس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو آخر کار تم نے ڈھونڈ ہی لیا لیاقت۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی اپنی یادداشت واپس لے آؤ گے۔ میں سمجھ رہی تھی ابھی کچھ مہینے اور نکل جائیں گے۔ اس کا لہجہ اتنا نارمل اور پرسکون تھا، مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کانپتے ہوئے آواز میں کہا، تم اتنی بے رحم کیسے ہو سکتی ہو مصباح؟ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، تم نے مجھے بتایا کہ میں وقار ہوں،
تم نے مجھے اپنے ہی گناہ کا محافظ بنا دیا۔ مصباح ہنسی، ایک ایسی ہنسی جو شیشے کے ٹوٹنے کے جیسے کرخ تھی۔ اس نے کہا، لیاقت، تم مرد بہت بے وقوف ہوتے ہو۔ ذرا سی خوبصورتی اور تھوڑی سی محبت کی اداکاری دے کر پگھل جاتے ہو۔ تمہیں کیا لگا تھا میں تم جیسے 2 ٹکے کے ریڑھی والے سے سچ مچ میں محبت کرتی ہوں؟ ارے اپنی شکل دیکھو اور پھر اس محل کو دیکھو۔ میرا معیار وقار تھا، تم نہیں۔ وقار کے پاس دولت تھی، نام تھا، رتبہ تھا، بس مسئلہ یہ تھا وہ مجھ پر پابندیاں لگاتا تھا، اور مجھے اپنی آزادی چاہیے تھی، مجھے اس کی دولت چاہیے تھی، لیکن اس کے بغیر، اور اس کام کے لیے مجھے ایک ایسے بے وقوف کی ضرورت تھی جو میرے لیے یہ گندا کام کر سکے، اور اس کے لیے تم سے بہتر کون ہو سکتا تھا؟ ایک غریب، جاہل اور جذباتی آدمی جسے میں نے انگلیوں پر نچایا۔ میں نے اس کی باتیں سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ میری آنکھوں سے وہ پردہ مکمل طور پر ہٹ چکا تھا۔ میں نے غصے سے کہا، تو وہ ایکسیڈنٹ، وہ گرنا، وہ سب کیا تھا؟ مصباح نے بیزاری سے کندھے اچکائے اور کہا، وہ تو تمہاری اپنی بے وقوفی تھی۔ ہم نے وقار کو مار تو دیا تھا، لیکن اس کی لاش ٹھکانے لگانا سب سے مشکل تھا۔ تم اسے اٹھا کر لا رہے تھے کہ تم پھسل گئے اور تمہارا سر پھٹ گیا۔ میں تو سمجھی تھی کہ تم مر گئے ہو۔ میں نے سوچا چلو اچھا ہوا ایک ہی رات میں دونوں کانٹے نکل گئے۔ میں تم دونوں کو یہیں دفن کر دیتی اور پولیس کو کہہ دیتی کہ چور آئے تھے اور انہوں نے میرے شوہر کو مار دیا اور خود بھی مارے گئے، لیکن پھر تم سانس لینے لگے، تمہیں ہوش آ گیا، لیکن تمہاری یادداشت جا چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا شاید یہ کبھی واپس نہ آئے۔ تب میرے دل و دماغ میں ایک خیال آیا۔ میں نے سوچا اگر میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی تو شاید تم کچھ بک دو گے یا تفتیش میں میرا نام آ جائے گا، اس لیے میں نے تمہیں وقار بنا دیا، اور اس طرح وقار بھی زندہ رہا اور مجھے ایک نوکر بھی مل گیا تھا، اور جو اس گھر کی حفاظت کرتا رہا۔ تمہیں پتہ ہے لیاقت، پچھلے 6 مہینوں سے تم اس گھر کے چوکی دار ہو۔ تم نے اس لاش کی حفاظت کی ہے، تمہارے ہاتھوں میں مری تھی۔ کیا یہ قدرت کا مذاق نہیں؟ اس کی ہر ایک بات میرے دل پر نشتر کی طرح لگ رہی تھی۔ مجھے اپنے آپ پر گھن آ رہی تھی کہ میں نے کس عورت کے لیے اپنی آخرت برباد کر دی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، لیکن اب مجھے سب یاد آ گیا ہے مصباح، اب تمہارا کھیل ختم ہو گیا ہے۔ میں پولیس کے پاس جاؤں گا اور سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا۔ میں بتاؤں گا کہ ہم دونوں نے مل کر وقار کو مارا ہے، چاہے مجھے پھانسی ہو جائے لیکن میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ مصباح نے کہکا لگایا اور کہا، پولیس؟ تم پولیس کے پاس جاؤ گے اور وہ تمہاری بات کا یقین کریں گے؟ کون ہو تم لیاقت؟ ایک لاوارث ریڑھی والا جس کا کوئی ریکارڈ نہیں۔ اور میں کون ہوں؟ بیگم وقار علی، شہر کی عزت دار خاتون۔ پولیس میری سنے گی یا تمہاری؟ اور ویسے بھی تمہارے پاس جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس نے دوسرا ہاتھ آگے بڑھایا کیا تو میری سانسیں رک گئیں۔ اس کے ہاتھ میں وقار کی ہی پستول تھی جس کا رخ اب میرے سینے کی طرف تھا۔ اس نے کہا، تمہیں کیا لگا تھا کہ میں خالی ہاتھ واپس آؤں گی؟ مجھے پتا تھا جس دن تمہیں یاد آ گیا وہ دن تمہارا آخری دن ہوگا۔ ویسے بھی اب میں تم سے تنگ آ چکی تھی، تم ایک بوجھ بن گئے تھے۔ میں نے تو تمہیں آہستہ آہستہ مارنے کا پلان بنایا تھا۔ وہ سوپ جو تم روز پیتے تھے اس میں سلو پوائزننگ ملا رہی تھی، اس لیے سر میں درد ہوتا تھا اور تم کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ میں چاہتی تھی تم طبعی موت مر جاؤ تاکہ کسی کو شک نہ ہو، لیکن تم نے اپنی موت کو خود دعوت دی۔ دروازہ توڑ کر تم نے اپنا ڈیتھ وارنٹ سائن کر دیا۔ لیاقت، یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور وہ سر درد، وہ کمزوری، وہ سب زہر کا اثر تھا۔ یہ عورت نہیں، شیطان تھی، لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں موت دیکھی تو میں نے ایک دم پیچھے ہٹا اور کہا، مصباح خدا کا خوف کرو، ہم نے پہلے ہی ایک خون کیا ہے، ایک اور خون مت کرو، مجھے جانے دو، میں وعدہ کرتا ہوں میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا۔
اور کبھی واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا، کبھی کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں۔ میں نے گڑ گڑا کر کہا، میں مرنا نہیں چاہتا تھا، میں بھی زندہ رہنا چاہتا تھا، شاید توبہ کرنے کے لیے یا شاید صرف زندگی کی ہوس میں۔ لیکن مصباح کے چہرے پر رحم کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ اس نے پستول کا گھوڑا چڑھایا اور بولی، نہیں لیاقت، اب بس بہت دیر ہو چکی ہے، کوئی بھی گواہ زندہ نہیں رہنا چاہیے، اور ویسے بھی وقار اکیلا ہے، اسے کمپنی کی ضرورت، تم دونوں یہیں رہو گے ہمیشہ کے لیے۔ اس نے ٹریگر دبانے کے لیے انگلی موڑی، میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ پڑھنے لگا، لیکن گولی نہیں چلی، صرف ایک کلک کی آواز آئی۔ شاید گولی پھنس گئی یا پستول پرانی ہونے کی وجہ سے جام ہو گئی تھی۔ یہ ایک لمحہ تھا زندگی کا، ایک موقع۔ مصباح حیران ہو کر پستول کو دیکھنے لگی۔ میں نے اس موقع کو ضائع نہیں کیا، میرے اندر کا جانور جاگ اٹھا۔ میں نے پوری طاقت سے چھلانگ لگائی اور مصباح سے جا ٹکرایا۔ ہم دونوں زمین پر گر پڑے، ٹارچ ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری اور تہہ خانے میں نیم اندھیرا چھا گیا۔ پستول اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اب ہم دونوں گتھم گتھا تھے۔ مصباح اگرچہ عورت تھی، لیکن موت کے خوف نے اسے شیرنی بنا دیا۔ وہ میرے منہ پر ناخن مار رہی تھی، مجھے لاتیں مار رہی تھی، لیکن میں اس پر بھاری تھا۔ میں نے اس کا گلا پکڑ لیا۔ میرا دل و دماغ سن ہو چکا تھا، مجھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا سوائے اس کے کہ مجھے اس عورت کو روکنا ہے، اور میرا اس کے گلے پر سخت ہوتا گیا ہاتھ، اور وہ تڑپ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابھر رہی تھی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن آواز حلق میں پھنس گئی۔ مجھے وقار کا منظر یاد آ گیا جب میں اسے مار رہا تھا، اور آج جب میں اس کی قاتل کو مار رہا تھا۔ یہ مکافات عمل تھا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی سانس بند ہوتی، اچانک اوپر سے زوردار آواز آئی، جیسے گھر کا مین دروازہ توڑا گیا ہو، اور پھر بھاری بوٹوں کی آوازیں آئیں۔ اندھیرا، ساتھ ہی پولیس کے سائرن کے گونج تہہ خانے میں پہنچ گئی۔ میں ٹھٹک گیا اور میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ مصباح نے مجھے دھکا دیا اور کھانسنے لگی۔ اوپر سے آواز آئی، پولیس! گھر کو گھیر لیا گیا ہے، باہر کوئی نہ نکلے۔ میں حیران تھا، پولیس کس نے بلائی؟ کیا مصباح نے یا کسی پڑوسی نے؟ چیخ و پکار سن لی ہوگی۔ اور میں نے خود کو سنبھالا، اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، سنا تم نے؟ پولیس آ گئی ہے، میں نے بلایا ہے انہیں۔ میں نے انہیں فون کر کے کہا تھا کہ میرے گھر میں ایک چور گھس آیا ہے جس نے میرے شوہر کو یرغمال بنا رکھا ہے، اب دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے وہیں پڑی ہوئی ایک ٹوٹی ہوئی اینٹ اٹھائی اور زور سے اپنے ہی سر میں دے ماری۔ اس کے سر سے خون بہہ نکلا۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا، یہ کیا کر رہی ہے؟ پھر اس نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ، یہ مجھے مار دے گا، خدارا کوئی مدد کرو۔ اس کی اداکاری اتنی جاندار تھی کہ ایک لمحے کے لیے تو میں بھی دھوکہ کھا گیا۔ وہ مجھے پھنسانے کا پورا بندوبست کر چکی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اب میرا بچنا ناممکن ہے۔ وہ مجھے وقار نہیں بلکہ لیاقت ثابت کرے گی۔ ایک گھر بیٹھا گھسا قاتل ہے وہ۔ میں وہاں سے بھاگنے کے لیے سیڑھیوں کی طرف لپکا، لیکن تبھی پولیس والے تہہ خانے میں داخل ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں اور تیز روشنیاں میری آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ انہوں نے آتے ہی مجھے گھیر لیا، ہاتھ اوپر کرو، اپنی جگہ سے مت ہلنا۔ میں نے ہاتھ اٹھا لیے۔ مصباح روتے ہوئے ان کی طرف بھاگی اور انسپیکٹر کے قدموں میں گر گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، انسپیکٹر صاحب مجھے بچا لیں، مجھے یہ درندہ، یہ جانور پچھلے 6 مہینے سے مجھے قید کیے ہوئے ہیں۔ اس نے میرے شوہر وقار کو مار دیا اور اب ان کی لاش کو یہاں چھپا رکھی ہے۔ یہ روز مجھے مارتا پیٹتا ہے، مجھ سے پیسے مانگتا ہے، آج بھی یہ مجھے مارنے والا تھا۔ دیکھیں اس نے میرا حال کیا کر دیا۔ پولیس والوں نے فوراً مجھے ہتھ کڑی لگا دی اور 2 سپاہیوں نے مجھے دبوچ لیا۔ میں نے چیخنا چلانا چاہا۔ میں نے کہا، یہ جھوٹ بول رہی ہے سر، یہ ایک
قاتل ہیں، ہم دونوں نے مل کر، اور یہ میری بیوی نہیں ہے، یہ ڈائن ہے۔ لیکن میری آواز اس کے ڈرامے کے سامنے نکار خانے میں طوطے کی آواز تھی۔ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر وہ ترپال ہٹائی تو نیچے وقار کا ڈھانچہ برآمد ہوا۔ یہ دیکھ کر پولیس والوں کے بھی ہوش اڑ گئے۔ یہ ایک ناقابل تردید ثبوت تھا، لیکن کس کے خلاف؟ ظاہر ہے میرے خلاف۔ انسپکٹر نے مجھے حقارت سے دیکھا اور کہا، اتنی بے دردی سے مارا، اور پھر اس کی بیوی کو بھی یرغمال بنا لیا؟ تم انسان نہیں درندے ہو، لے جاؤ اسے۔ میں چیختا چلاتا رہ گیا، اور انہوں نے مجھے باہر گھسیٹتے ہوئے نکالا۔ مصباح وہیں کھڑی رو رہی تھی، لیکن جب میں اس کے پاس سے گزرا تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں آنسو نہیں تھے، وہاں جیت کی چمک تھی۔ اس نے آہستہ سے مجھے ہونٹوں کی جنبش سے کہا، الوداع لیاقت، اور پھر دوبارہ رونے کا ناٹک کرنے لگی۔ مجھے پولیس وین میں ڈال دیا گیا اور تھانے لے جایا گیا۔ وہاں پر مجھ پر جو تشدد ہوا وہ ایک الگ داستان ہے، لیکن سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ کوئی بھی میری بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ مصباح نے عدالت میں ثابت کر دیا کہ میں ایک عادی مجرم اور نفسیاتی مریض ہوں جو ان کے گھر میں مالی کا کام مانگنے آیا تھا، اور پھر موقع پا کر وقار کو مار ڈالا اور لاش چھپا دی، اور مصباح کو ڈرا دھمکا کر وہیں رہنے لگا۔ چونکہ میری یادداشت چلی جانے کی کوئی میڈیکل رپورٹ نہیں تھی اور میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں تھا کہ میں وہاں شوہر بن کر رہ پا رہا تھا، سوائے میرے اپنے بیان کے جو کہ ایک پاگل کا بیان سمجھا گیا۔ مصباح نے اپنی دولت اور اثر و رسوخ استعمال کیا۔ اس نے بہترین وکیل کیے جنہوں نے مجھے عدالت میں ایک وحشی ثابت کر دیا، اور وقار کے قتل کا سارا الزام میرے سر آیا، اور مصباح مظلوم بیوہ بن کر بری ہوگی۔ عدالت نے مجھے سزائے موت تو نہیں دی، لیکن مجھے عمر قید اور ذہنی امراض کے ہسپتال بھیجنے کا حکم دیا، کیونکہ میرے وکیل جو سرکار کی طرف سے تھا نے ثابت کر دیا کہ میں ذہنی توازن کھو چکا ہوں، اور شاید یہ سچ بھی تھا۔ اس صدمے نے مجھے واقعی نیم پاگل کر دیا تھا۔ اب میں پاگل خانے کی ایک کوٹری میں بند ہوں۔ یہاں آج مجھے آئے ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں۔ وہ زہر جو مصباح نے مجھے دیا تھا اس نے میرے اعصاب کو ہمیشہ کے لیے کمزور کر دیا ہے۔ میرے ہاتھ کانپتے رہتے ہیں اور میں اکثر خود سے باتیں کرتا رہتا ہوں۔ یہاں کے ڈاکٹر مجھے پاگل سمجھتے ہیں اور دوائیاں دیتے ہیں تاکہ میں سویا رہوں، لیکن میں جاگتا رہتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، کیونکہ جب بھی میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو مجھے وقار کا ڈھانچہ دکھائی دیتا ہے، اور مصباح کی وہ آخری مسکراہٹ میرے سینے میں خنجر کی طرح چبھتی ہے۔ آج صبح پاگل خانے کے کامن روم میں ٹی وی چل رہا تھا، اور میں وہاں ایک کونے میں بیٹھا تھا کہ اچانک خبروں میں ایک شناسا چہرہ نظر آیا۔ یہ مصباح تھی۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ خوبصورت اور امیر لگ رہی تھی۔ خبر یہ تھی کہ مشہور بزنس وومن مصباح بیگم نے شہر کے ایک بڑے صنعت کار سے دوسری شادی کر لی ہے، اور اب وہ بیرون ملک شفٹ ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر میرے حلق سے ایک ایسی چیخ نکلی جسے روکنا میرے اختیار میں نہیں تھا۔ میں ہنستا چلا گیا، اتنا ہنسا کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ باقی پاگل مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن انہیں کیا معلوم کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں۔ میں اپنی بے بسی پر ہنس رہا تھا، میں انصاف کے اس اندھے پن پر ہنس رہا تھا، اور میں اس حقیقت پر ہنس رہا تھا کہ دنیا میں گناہ گار کو صرف سزا نہیں ملتی بلکہ کمزور اور کو سزا ملتی ہے۔ مصباح جیت گئی، اور وہ 2 لاشوں پر پاؤں رکھ کر اپنی نئی زندگی کی سیڑھی چڑھ گئی۔ ایک وقار کی لاش اور ایک میری زندہ لاش۔ میں نے ٹی وی کی اسکرین پر تھوکا اور اپنی کال کوٹری میں واپس آ گیا۔ اب میں یہیں رہوں گا اس اندھیرے میں، جو شاید میری تقدیر ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک عدالت اور بھی ہے جو اس دنیا کی عدالتوں سے اوپر ہے۔ وہاں کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی جھوٹا گواہ نہیں ہوگا، اور وہاں مصباح اپنی اداکاری سے نہیں
بچ سکے گی۔ میں انتظار کروں گا اس دن کا، چاہے مجھے قیامت تک انتظار کرنا پڑے، کیونکہ گناہوں کا یہ قبرستان جو ہمارے سینوں میں دفن ہے ایک دن ضرور ابلے گا، اور تب نہ مصباح بچے گی اور نہ میں۔ فی الحال میں ایک عبرت کا نشان ہوں، ایک ایسا مجرم جس نے محبت کی آڑ میں اپنا سب کچھ لٹا دیا اور بدلے میں صرف بدنامی اور تنہائی پائی۔ میری یہ کہانی ہے، ایک نامکمل کہانی جس کا انجام ابھی باقی ہے، لیکن وہ انجام اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔